أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کل جو ہماری بحث ہوئی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ جتنے بھی انبیاء ہدایت کے لیے آئے خداوند متعال کی طرف سے، بلکہ جتنے بھی سفراء الہی انبیاء کی صورت میں ہوں، اوصیاء کی صورت میں ہوں، اماموں کی صورت میں ہوں، ان سب کی دعوت کا اساس، دعوت کی بنیاد، یعنی انہوں نے جس بنیاد پہ، جس اساس پہ دعوت لوگوں کو دی، وہ یہی مقدماتی چیزیں ہیں جو دین کے اساس و بنیاد ہیں۔ جیسے لا الہ الا اللہ پر لوگوں کو دعوت دی، اے لوگوں آؤ اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، یا اسی طریقے سے قیامت کے حوالے سے بیان کیا، توحید کے حوالے سے بیان کیا، مخلوقات خدا کے ذریعے سے استدلال کیا، یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو خلاصہ کلام یہ تھا کہ خداوند متعال نے دین کا اساس ان چیزوں کو قرار دیا ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اسی بنا پر لوگوں کو دعوت دی، وہ یہی تمام چیزیں ہیں جسے ہم اصول دین کہہ سکتے ہیں۔ خلاصہ آج کی ہماری جو بحث، یعنی کل گویا ہم نے جو بحث کی تھی اس کا خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہمیت کیا ہے اصول دین کی، یا معتقدات کی اہمیت کیا ہے، جو عقیدے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ اس پہ بہت ساری روایتیں بھی بیان کی گئی تھی کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر خدا کی پرستش کرے، زندگی بھر خدا کی عبادت کرے، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، توحید کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، تو خداوند متعال اس کے تمام اعمال، تمام عبادتوں کے اس کے منہ پہ مار دے گا۔ بہت ساری روایتیں بھی پڑھی گئی تھی۔ خلاصہ یہ مقدمہ تھا اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس علم کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس علم کی اہمیت کتنی ہے، اس علم کی ضرورت کتنی ہے۔ آج ہم بحث کریں گے، جب مقدمہ ہمارا مکمل ہو گیا، کیونکہ جب بھی ہم معتقدات علم کلام میں جاتے ہیں تو سب سے پہلی ہماری بحث ہوتی ہے توحید کے حوالے سے، خداوند متعال کے وجود کے حوالے سے۔ آج جو ہم یہاں پہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بحث پیش کریں گے وہ معرفت عقلی ہے خداوند متعال کے وجود پر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خداوند متعال، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو دنیا میں آنے کے بعد ہم سوال کریں گے وہ یہی ہے کہ کیا ان چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلا سوال انسان کا یہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم بحث یہ کریں گے کہ مصنوعات اور مخلوقات کے ذریعے سے خداوند متعال تک کیسے پہنچا جائے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ، وہ مقدمہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا عاقل ہے جو یہ کہہ دے کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہر مصنوع ایک صانع کا محتاج ہے، ہر مخلوق خالق کا محتاج ہے۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب تک بنانے والا نہ ہو کوئی چیز بن جائے۔ اگر کوئی چیز بنی، اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اور جیسا کہ روایات میں آپ اگر رجوع کریں، علماء کے اقوال کو دیکھیں تو علماء فرماتے ہیں دنیا میں سب سے آسان اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا تک پہنچنا۔ بہت ساری دلیل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو بغیر جھجک کہہ دیں گے 4۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ، آپ کو پتہ ہے، بدیہی سی بات ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اسی طرح سے وجود خداوند متعال ہے جو لوگوں کے سمجھ میں آ جاتا ہے، بس تھوڑی سی غفلت کو اگر آپ دور کریں تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے یہ بھی بیان کرتا چلوں، معرفت خداوند متعال، خداوند متعال کے وجود کی معرفت اور تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری فطرت ہے، فطری ہے۔ قرآن مجید میں خود خداوند متعال نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خداوند متعال نے جس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا، وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطری مسئلہ یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، انسان خدا کی معرفت رکھتا ہے۔ پھر انبیاء کی ضرورت کیا ہے، پھر نبیوں کی ضرورت کیا ہے کہ خداوند متعال نے نبیوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ خدا کو بتائیں، یا یہ کہ جو انسان کے اندر معرفت فطری ہے اس معرفت کو جگائیں۔ آپ قرآن مجید میں غور کریں، بہت ساری آیات قرآن مجید میں ہیں، میں 1-2 آیات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جیسے قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے
फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्कर, फरमाते हैं कि तुम उन्हें तज़क्कुर दो, तुम उन्हें बेदार करो, तुम उन्हें जगाओ, क्योंकि आप तज़क्कुर देने वाले हैं। यानी खुदा कह रहा है हमने तुम्हें भेजा इसलिए ताकि तुम लोगों को जगा सको, क्योंकि हर इंसान के अंदर खुदावंद मुताल की मारिफत है, मुंतहा उसे जगाने की जरूरत है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हमारे यहाँ दो तरह के मुर्दे होते हैं। जो इंसान सो रहा होता है उसे भी हम कहते हैं मुर्दा है, क्योंकि सोता हुआ और मुर्दा बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से एक वो इंसान की जिसकी रूह उसके बदन से परवाज हो जाए वो भी मुर्दा है, और जो सो रहा है वो भी मुर्दा है। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि जो मुर्दा है, जिसकी रूह उसके बदन से परवाज हो गई है, उसे आप उठाने की कोशिश करेंगे तो वो उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बदन में रूह मौजूद नहीं है। लेकिन वो इंसान जो सो रहा है, अगरचे वो मुर्दा है फिलहाल, लेकिन अगर उसे बेदार करेंगे, अलार्म के जरिए से तज़क्कुर देंगे या उसे झटका देंगे या उसे उठाएंगे तो वो फौरन बेदार हो जाएगा। तो इंसानों की मिसाल जो दुनिया में मौजूद है उस सोने वाले की मानंद है। एक किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे जगाए। अंबिया का काम यही है कि अंबिया आए और उन्हें जगाएं। सूरह मुबारक है ये, जुम्आ में आप जाएं, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इस तरीके से ताकि उन्हें तज़क्कुर दें, उनके नफ्सों को पाक करें। खुलासा मारिफत उनके अंदर है, बस आपको मुकद्दमात कुछ हैं उनको तय करने की जरूरत है, और वो मुकद्दमात अंबिया तय करते हैं। तो हर इंसान के अंदर मारिफत खुदावंद मुताल है। क्यों? क्योंकि खुदा की मारिफत बहुत आसान है। आप दुनिया की किसी शय को देखेंगे खुदा की याद आ जाएगी, खुदा की मारिफत हासिल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मसनूआत के हवाले से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हर मसनू को सानिअ की जरूरत होती है। मसनू उसे कहते हैं बनाया हुआ, सानिअ कहते हैं बनाने वाले को। हर बनाई हुई चीज को आप देखेंगे तो फौरन सानिअ की याद आएगी। आपके जहन में ये जरूर आएगा, आपकी अक्ल ये कहेगी कि इसका बनाने वाला कोई मौजूद है। कोई भी मखलूक दुनिया में देखेंगे फौरन आप कहेंगे कि इसका पैदा करने वाला कोई मौजूद है। मिसाल के तौर पे फर्क करें, आपने सामने देखा एक मदरसा बना हुआ है, इधर देखा स्कूल बना हुआ है, इधर देखा एक बिल्डिंग बनी हुई है। क्या कोई ऐसा आकिल है कि जिसके जहन में ये ना आए कि इस बिल्डिंग को किसी ने नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं। यानी जो पागल बेवकूफ इंसान भी होगा वो भी कहेगा कि इसका बनाने वाला कोई है, चाहे बिल्डिंग अच्छी हो या बुरी हो, कैसी भी हो, फौरन जहन में आएगा कि इसका बनाने वाला है। दूसरी बात, मिसाल के तौर पे जो लोग कह देते हैं आसमानों के, हाँ ये तो पता है बनाने वाला है, अगर इसका बनाने वाला कोई है तो वो दिखता क्यों नहीं है? बाज लोग कह देते हैं अगर बनाने वाला है तो वो दिखता क्यों नहीं? अच्छा, अगर आपने ये देखा, मिसाल के तौर पे किसी सिटी से आप गुजर रहे हैं, किसी शहर से आप गुजर रहे हैं, आपने देखा कि एक बिल्डिंग बनी हुई है और आपने देखा कि हाँ इसका बनाने वाला कोई है, फिर दूसरे से आपने कहा नहीं इसका बनाने वाला कोई नहीं है। क्यों? कि अगर इसका कोई बनाने वाला होता तो वो मौजूद होता, मैंने देखा होता, बस मैंने उसे नहीं देखा, इसका मतलब ये है कि इसका बनाने वाला कोई नहीं। तो इस इंसान को लोग कहेंगे अहमक व बिशऊर, आकिल के जुमरे से उसे हटा देंगे। क्यों? ये दलील नहीं, ये जरूरी नहीं कि आपने उसे नहीं देखा तो इसका मतलब ये कि इसका बनाने वाला कोई नहीं। हर चीज का बनाने वाला कोई ना कोई है। मिसाल के तौर पे किताब, आप एक किताब उठा रहे हैं, ये छोटी छोटी सी मिसालें दे रहा हूँ। जब ज्यादा किसी चीज की मिसालें होती तो मतलब बहुत अच्छा वाज़ेह रोशन होकर जहनों में बैठता है। मिसाल के तौर पे एक किताब में पूरे औराक जितने भी वर्क हैं वो पूरे एकदम सेट होके रखे हुए। क्या आप जैसे ही उस किताब की तरफ देखेंगे फौरन आपके जहन में ये ख्याल नहीं आएगा कि किसी न किसी ने इसे बनाया है, किसी न किसी ने इसे मुनज़्ज़म किया है? क्योंकि बगैर मुनज़्ज़म करने वाले की मुनज़्ज़म नहीं हो सकती। किताब खुद ब खुद नहीं बन गई, ये बिल्डिंग खुद ब खुद नहीं बन गई। जैसा कि मैंने एक मिसाल दी थी, मैं दोबारा आज मिसाल दूंगा अगर आप अली वगैरह समझ सकें। किताब खुद ब खुद मुनज़्ज़म नहीं हो, बल्कि किसी ने इसे मुनज़्ज़म किया है। मैं कहता हूँ किताब छोड़े, एक वर्क चाहे उस पर बिल्कुल घटिया राइटिंग लिखी हो, बिल्कुल गंदी राइटिंग लिखी हो, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे तो फौरन आपके जहन में ख्याल आए किसी ने लिखा जरूर है, किसी ने इसे बनाया जरूर है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं है कि जिसको देखने के बाद ये ख्याल ना आए, ये आपकी अक्ल आपको हुक्म ना करे कि इसका कोई बनाने वाला है। इसे कहते हैं मारिफत अक्ली। अक्ल हमें मजबूर करेगी खुदा की मारिफत के लिए, अक्ल मजबूर करेगी। मिसाल के तौर पे फर्ज करें छोटी सी बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग, एक छोटा सा किताब खाना, एक बड़ा सा किताब खाना, कुछ भी आप देखें
آپ کے ذہن میں سب سے پہلا جو تصور آئے گا وہ یہی کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. یا اور آگے بڑھو، مثال فرض کریں آپ کل رات آپ نے کتاب رکھی دیکھی بینچ پہ، میز پہ، ٹھیک ہے، صبح جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا الماری میں رکھی ہوئی ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ خود بخود اٹھ کے وہاں رکھ دی جائے کہ نہیں؟ یہ تو تصور آپ کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صاحب علی آئے تھے کل، چلو پھر ثابت ہو گیا علی نہیں آئے تھے، محمد آئے تو ثابت ہوا کہ محمد بھی نہیں آئے تھے. جب انسانوں میں کوئی ثابت نہیں ہوگا تو آخر کار ایک آپ کے ذہن میں تصور آئے گا، وہم آئے گا. شیطانی چکر تو نہیں ہے، جنات نے تو نہیں رکھ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرف توجہ ضرور جائے گی، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کتاب خود بخود وہاں رکھ گئی جا کے، خود بخود کتاب اٹھی اور اپنے آپ جا کے الماری، نہیں، کسی نہ کسی کا تصور ضرور آئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ تصور نہ آئے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 185 میں فرماتے ہیں، مولا کا ایک جملہ میں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُونُ بِنَاءٌ مِّن غَيْرِ بَانٍ أَوْ جِنَایَةٌ مِّن غَيْرِ جَانٍ. مولا فرماتے ہیں کیا ممکن ہے هَلْ يَكُونُ بِنَاءٌ مِّن غَيْرِ بَانٍ، کیا ممکن ہے کہ ایک بنا، ایک بلڈنگ، ایک ساختمان بغیر کسی بنانے والے کے ممکن ہے بن جائے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ممکن ہے بغیر کسی بنانے والے کے ایک بلڈنگ بن کے تیار ہو جائے؟ پھر حضرت فرماتے ہیں وَجِنَایَةٌ مِّن غَيْرِ جَانِبٍ، یعنی حضرت فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُونُ جِنَایَةٌ مِّن غَيْرِ جَانِبٍ، کہ کیا ممکن ہے کہ ایک جنایت، ایک برا فعل بغیر کرنے والے کے سرزد ہو جائے؟ یعنی بغیر یہ کہ مثال کے طور پہ بغیر ظالم کے کوئی مظلوم ہو سکتا ہے؟ جب تک ظالم، مثال کے طور پہ کہتے ہیں فلاں صاحب مظلوم ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے. مظلوم کا تصور آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نہ کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے. تو سمجھ میں یہ آتا ہے جو ہمارا ابھی فی الحال معرفت عقلی وہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اس دنیا کا چھوڑے، دنیا تو بہت، آسمان بہت بڑی مثال ہے، زمین بہت بڑی مثال ہے، جانور حیوان بہت بڑی مثال ہے. میں چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ان بڑی بڑی مثالوں کو درک کر سکیں. ماچس سے چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ایک تیلی، اتنی سی لکڑی، اس سے چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں بیڑے پڑی ہوئی، ہمارے گھروں میں اتنی سی کیلیں پڑی ہوئی، اس سے چھوٹی کوئی چیزیں ہو سکتی؟ سوچیں ان کا جب بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، کیسے ممکن ہے کہ ان آسمانوں کا کوئی بنانے والا نہ ہو، ان زمینوں کا کوئی بنانے والا نہ ہو، ان سمندروں کو کوئی بنانے والا نہ ہو، پہاڑوں کو کوئی بنانے والا نہ ہو؟ حضرت فرماتے ہیں آسمان اور ستارے اور پہاڑ اور دریا، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن میں سب سے پہلا تصور جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کا بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پہ موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں البعر تدل علی البعیر والروثة تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر. حضرت فرماتے ہیں فضولات بعیر، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، کہتے ہیں اونٹ کے فضولات دلالت کرتے ہیں اونٹ پر، فضولات دلالت کرتی اونٹ پہ کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک گدھے کے فضولات دلالت کرتے ہیں گدھے کے اوپر، فضولات یا اس کا بھونکنا یا اس کی بہت ساری حرکتیں، بعض حرکتیں بعض جانوروں سے مختص ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ اوپر کا ایک کور چمڑی نکال کے یہاں ڈال دی گئی، چمڑی ڈال دی گئی، جیسے آپ نے اس چمڑی کو دیکھا پورا پھیلایا تو فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اونٹ کی چمڑی ہے. یہ مثال کے طور پہ آپ گھر پہ لیٹے ہوئے باہر سے آواز آ رہی ڈھونکنے کی، فوراً آپ پہچان جائیں کہ یہ گدھے کی آواز ہے، وہ ایک عجیب طریقے کی آواز، مکروہ آواز، جو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ گدھے کی آواز ہے. اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں وآثار القدم تدل علی المسیر. حضرت فرماتے ہیں قدم کے آثار، پیروں کے نشان اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. مثال کے طور پہ کسی انسان کے پیر یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں تو آپ کی عقل یہ کہے گی کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. یا آپ خود دنیاوی مثالیں لے لیں، دنیاوی مثالیں لے لیں. آپ نے مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر پہ پلسٹر کروا رہے ہیں، دیواروں پہ مسالے لگوا رہے ہیں، فوراً آپ نے دیکھا کہ اس پہ ایک نشان پنجے کا آ گیا، ہاتھ کا نشان آ گیا، تو آپ کی عقل فوراً گئی کسی نے لگایا ضرور، یہاں سے کوئی نہ کوئی نکلا ضرور ہے. یا بہت ساری آپ کھیتوں میں آج ماشاءاللہ سے گاؤں وغیرہ میں فوراً کہتے ہیں جو لوگ شکار کھیلتے ہیں نیلگاہ وغیرہ کے،
ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، جو لیلگاہ کی شکار کرنے جاتے ہیں وہ فوراً دیکھتے ہیں بھیا، وہ کہتے ہیں کونین وغیرہ کا دیکھیں اتنے کہ یہاں سے ابھی لیلگاہ گیا، اس کے قدموں سے جو ہے اس اکھاڑے میں گھسے، گنے کے کھیت میں گھسے، پھر گنے کے کھیت میں گھوم رہے ہیں، پھر دوسرے گنے کے کھیت میں گھسے، پھر یہ تک بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے گھوما اور اس طرف گیا۔ ان کی سب کی پہچان ہے، ان کھروں کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ لیلگاہ کے پیر ہیں، یا یہ شیر کے پیر ہیں، یا فلاں کے پیر ہیں، یا فلاں کے پیر ہے، فلاں کے پیر ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں کہ آثار القدم، انسان کے قدم کے آثار اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی انسان گزرا ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں فَحَيْكَلٌ عِلْوِيٌّ بِهَذِهِ اللِّطَافَةِ، اب یہاں سے حضرت استدلال کر رہے ہیں۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے استدلال کیا ہے لوگوں کی عقلوں کے مطابق، عقلی استدلال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے مخاطب جو تھے وہ سارے کے سارے، ان میں سے بہت سارے مخاطب ایسے تھے جو زندیق تھے، خدا کے منکر تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اب انہیں اہل بیت صرف یہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی خدا موجود ہے، تو وہ نہیں مانتے۔ یہ ہم سے صرف اہل بیت کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے، ہم مان لیں گے، ہم سے اہل بیت جو کہتے ہیں ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خود اہل بیت کی اہمیت کے قائل نہیں تھے، اہل بیت کی اطاعت کے قائل نہیں تھے، تو لہذا اہل بیت نے ان سے اگر مناظرہ کیا یا ان سے باتیں کی یا انہیں دلیلیں دی تو عقلی باتیں بتائیں انہیں، تاکہ ان کی عقل کے مطابق ہو، وہ سمجھ سکے۔ حضرت نے فرمایا قدم کے آثار اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ پھر حضرت استدلال کر رہے ہیں کہ اب ذرا سوچو، یہ اتنا رفیع بلند و بالا آسمان، اتنی لطافت کے ساتھ، اتنی ظرافت کے ساتھ، کبھی سے ستارے کہاں پہ کون سا نکلتا ہے، کس طرح سے سورج نکلے گا، کس طرف سے چاند نکلے گا، کیسی اس کی روشنی ہوگی، کس طرح سے بادل آئیں گے، کب یہ پانی برسائے گا، کب اس کے اطراف ہوائیں چلیں گی، کب یہ بادل چلیں گے، کب کیسے کیا۔ حضرت فرماتی اتنی لطافت کے ساتھ یہ آسمان کے بہت وزنی ہے، اتنی لطافت دیکھیں، نہ آسمان زمین پہ گرتا نہ زمین اٹھ کے آسمان کی طرف جاتی، یہ لطافت خدا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ جب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، یعنی انسان کا ایک قدم اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے ایک انسان کا گزر ہوا ہے، کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اس بات کی دلیل نہ ہو کہ ان کا بنانے والا کوئی موجود، کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں دلیل ہیں کہ فلاں صاحب گزرے، یہ فلاں چیز پہ دلالت کر رہی، کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی زبردست زمین اور اتنا یہ رفیع بلند و بالا آسمان اس بات کی دلیل نہ ہو کہ اس کا بنانے والا کوئی لطیف اور خبیر ہے، بہت باریک اور بہت اہل خبر ہے، بہت جاننے والا ہے۔ کہ جتنی ہی زیادہ، مثال کے طور پہ ایک وقت ہوتا ہے ہم نے ماچس رکھی، ہم نے کہا بھائی علی بھائی نے ماچس بنائی ہے، پھر ادھر موبائل رکھا، میں نے کہا محمد نے موبائل بنایا ہے، تو کیا ان دونوں کی شخصیتیں ایک برابر ہیں؟ کہتے بھیا یہ بھی بنانے والے یہ بھی بنانے والے، کیا برابر ہے؟ نہیں، انہوں نے ماچس بنائی ہے، اس نے بندے خدا نے موبائل بنایا ہے، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سوچے تم نے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، یہ موبائل، یہ فلاں و فلاں فلاں و فلاں، ان کے بنانے والوں کی اتنی عزت۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس پہ ہم سب راتوں میں جا کے سوچے جا کے، ایک چھوٹا سا جس نے بلب بنایا، پوری دنیا میں اس کا نام ہے، بچہ دوسری تیسری کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کیا نام ہے اس کا پتہ نہیں، فلاں نے بلب بنایا، فلاں نے بلب بنایا، پہلا بلب فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا، پوری دنیا جانتی۔ خوب جس نے اتنا سا بلب بنایا اس کے بارے میں پوری دنیا جانتی، جس نے اتنا بڑا سورج بنا دیا اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا فلاں بنانے والا ہے، یہ قدم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کوئی گزرا ہے، کہ کیسے تم لوگ عقلیں تمہاری کہاں چلی گئی، تمہارے وجدان کہاں چلے گئے، تمہاری فطرت مر گئی، تمہارا ضمیر مر چکا ہے، جو تم اتنے بہترین بلند و بالا آسمان اور زمینوں کو دیکھ کے اس بات کا پتہ نہیں لگاتے ہو کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر اسی طریقے سے خداوند متعال قرآن مجید میں، اب دیکھیں خداوند متعال نے بھی قرآن مجید میں، اب اس نقطے پہ بھی بہت غور کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن مجید کی طرف جائیں، اہل بیت کے اقوال کی طرف جائیں، تو سب سے زیادہ ہمیں قرآن مجید میں آیتیں یا اسی طریقے سے معصومین علیہم السلام کے سب سے زیادہ اقوال اگر خدا کے وجود کے بارے میں ملتے ہیں
تو وہ جو اہل بیت علیہم السلام اور قرآن مجید نے جو سب سے بہترین طریقہ اپنایا وہ یہی کہ مصنوعات اور مخلوقات کے ذریعے سے خدا کا استدلال کیا ہے۔ اب دیکھیں خداوند متعال دیکھیں کتنی چیزیں خدا نے بنائی، جانور ہزاروں کروڑوں لاکھوں، خدا کہہ رہا ہے تم کروڑوں لاکھوں جانوروں کو چھوڑو، اگر ایک جانور میں تم نے غور کر لیا تو میرا وجود تمہارے لیے ثابت ہو جائے گا۔ خدا کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اس اونٹ کی خلقت کی طرف غور نہیں کر رہے؟ کیف خلقت، یہ کیسے بنایا گیا ہے۔ اونٹ کے بارے میں اب یہاں پہ خدا نے اونٹ کیوں کہا ہے، اونٹ کی خلقت کے حوالے سے پڑھیں، کس طرح سے اونٹ کی خلقت ہوئی، کیسی کیسی کوالٹیز جو اونٹ کے اندر موجود ہیں۔ ہم لوگ خود گاؤں میں دیکھتے رہے تو اونٹ کی بہت ساری ایسی صفات ہیں جس پہ تعجب کریں گے۔ کہتے ہیں اونٹ کا اتنا بڑا شکم ہے، اتنا پانی پی سکتا ہے کہ کچھ دن تک وہ چلا سکتا ہے اپنے اندر کا پانی۔ کیسی کیسی عجیب و غریب اونٹ کی خلقت ہے، وہ اوپر ایک پلا نکلا ہوا ہے پہاڑ کی طرح، اس کی چوٹی اتنی لمبی گردن اور پونچھ اتنے لمبے لمبے پیر، عجیب و غریب۔ خدا کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے جاؤ غور و فکر کرو اس اونٹ کی طرف، کیف خلقت، یہ کیسے بنا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ آسمان کیسے بلند و بالا ہے، کیسے رکا ہوا ہے، کیسے یہ اونچائی پہ بغیر کسی پلر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے لنٹر دیکھ لو، بڑے سے بڑے لنٹر دیکھ لو، اس میں 3 پلر لگے ہوئے بیچ میں، بغیر پلر کے ایک لنٹر نہیں تم سنبھال پا رہے ہو۔ پوری دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ آگے وہ بغیر پلر کے لنٹر نہ سنبھال سکے، کیا تمہیں اب تعجب نہیں ہوتا ہے؟ اب تمہیں نہیں لگتا، اب تم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ وہ خدا کتنا بلند و بالا ہے، کتنا لطیف ہے، کتنا خبیر ہے، کہ جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی پلر کے کھڑا کر دیا۔ اس خدا کے بارے میں سوچو۔ پھر قرآن مجید میں خدا فرما رہا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کی طرف غور نہیں کرتے، کس طرح زمین پہ ٹکا ہوا ہے، کس طرح سے زمین پہ اڑا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ سارے کے سارے مخلوقات خدا ہیں، ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا تم زمین کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ زمین کیسے اپنے اس پہ مسطح ہے، کیسے پھیلی ہوئی، زمین کی طرف غور کرو۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ خود انسان کی عقل، خود انسان کا وجدان اگر وہ خداوند متعال کی خلقت کے حوالے سے، خداوند متعال کی صنعت کے حوالے سے غور و فکر کرے تو وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے بھی اگر استدلال کیا تو وہ سب سے پہلے خلقت خدا کے حوالے سے، خلقت خدا کو اپنی سب سے بڑی دلیل بنائی۔ میں بہت ساری ٹاپک ہے، اگر اس پہ ایک ایک چیز پہ بحث کرنے لگ جائیں تو بحث ہی ہوتی چلی جائے گی۔ خود انسان کے بارے میں، خود انسان کے بارے میں، اگر انسان کے ایک ایک پارٹس کے بارے میں، ایک ایک ذرے کے بارے میں، اس آنکھ کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اس آنکھ کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں پتہ نہیں اس آنکھ میں کتنے تار لگے ہوئے ہیں، اپنی زبان میں کہتے تار۔ یہ دماغ، کبھی آپ نے موویز وغیرہ میں بھیجا دیکھا ہوگا، ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کس طریقے سے ایک دماغ میں کتنی تار ہوتے ہیں، ذرہ ذرہ اتنے سے، اگر ایک تار دوسرے تار سے شارٹ ہو جائے، ذرا سا چپک جائے تو انسان کا پورا مائنڈ خراب ہو جائے۔ میرا ایک دوست ہے دہلی میں، خدا اسے بینائی دے، اس بندے خدا کے ایک چھوٹا سا پھوڑا نکل گیا تھا۔ دیکھیں خدا کا کمال، دیکھیں اتنا چھوٹا سا پھوڑا نکلا تھا، بہترین پڑھنے لکھنے میں، گھر کا سب سے بہترین بچہ، مؤمن متقی پرہیزگار، لاسٹ ایئر تھا میرے خیال سے دلی یونیورسٹی میں، چھوٹا سا اس بندے خدا کے یہاں پہ پھوڑا نکل گیا تھا، اس نے جا کے ٹکلا کروا دیا، جا کے جب ٹکلا کروایا تو وہ پھوڑا ہلکا سا کٹ گیا، جب وہ پھوڑا کٹ گیا تو دھیرے دھیرے وہ زخم بن گیا۔ ڈاکٹرز کے پاس گئے تو تھوڑے دنوں کے بعد ڈاکٹر دوا دے دیتے، اچانک انہوں نے کہا کہ ان کی سرجری ہونا ہے۔ جب سرجری کی تو پتہ چلا ٹیومر وغیرہ کچھ ہو گیا ہے، تو اس ٹیومر کی سرجری ہوئی۔ جب سرجری ہوئی تو سرجری کی وجہ سے دماغ کی یہی نس، ایک دیکھیں یہاں پہ سرجری ہوئی، یہاں کا ایک تار، یا جسے کہا جائے، یا جسے نس کہا جائے، یہاں کی ایک نس دب گئی جس کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یعنی آنکھوں کا تعلق خدا نے یہاں سے رکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود انسان کی اس باڈی کے حوالے سے، خود انسان کے اس بدن میں اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دقت کریں تو خداوند متعال کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند متعال، اب دیکھیں یہاں پہ
اب خدا بند متعال نے بہترین جملہ کہا، جسے کہا سکتا ہے غصے میں بھی کہا یا ہمدردی میں کہا، جیسے بھی کہا، لیکن خدا نے بہترین جملہ کہا۔ پہلے تو ہم ساری چیزیں مثلا بیان کر چکے، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، پہاڑوں کی طرف دیکھو، دریاؤں کی طرف دیکھو، ان پودوں کی طرف دیکھو، ان جانوروں کی طرف دیکھو، سانپ، بچھی، شیر، نمیدونم اونٹ، بیل، چھوٹے چھوٹے سے جانور، سمندروں کی مچھلیاں، سمندروں کے نیچے پہاڑ، ان پہاڑوں میں مچھلیاں، ان پہاڑوں کو خدا کا رزق دینا، یا اسی طریقے سے ہرے بھرے جنگلات، یہ ہرے بھرے درخت، پتہ نہیں کیسے کیسے درخت، یہ جنگل، یہ فلاں و فلاں 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 فلاں، ان تمام چیزوں کو خدا دکھانے کے بعد کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ خدا کہہ رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں یہ خود کسی سے بنی ہیں یا یہ خود بخود خالق ہیں؟ یعنی یہ آسمان، تم دیکھو اس آسمان کی طرف، یہ آسمان خود بخود پیدا ہوا یا اسے کسی نے بنایا؟ یہ زمین خود بخود پیدا ہوئی یا کسی نے بنایا؟ یہ نمیدونم دریا خود بخود پیدا ہوئی کسی نے بنایا؟ یہ نمیدونم انسان خود بخود پیدا ہوئے یا انہیں کسی نے بنایا؟ خدا یہاں پہ استفہام انکاری، استفہام انکاری، مثال کے طور پہ مجھے یقین ہے کہ علی نے آج مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے 100% یقین ہے کہ نماز مغرب کے بعد علی نے پانی نہیں پلایا، تو میں علی سے کہوں گا اچھا کیا تم نے پانی پلایا مجھے؟ تو یہاں پہ یہ سوال نہیں میرا، میں انکار کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ غور کیا؟ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب آج آپ نے مجھے پانی پلایا؟ یہ سوال نہیں ہے کہ علی کہیں کہ نہیں پلایا، نہیں، اصل انکار ہے، یہ شدت انکار ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے میں کہوں آج علی نے پانی نہیں پلایا، یہ انکار ہے، لیکن اس میں شدت نہیں، شدت کب ہو؟ اچھا کیا آج تم نے مجھے پانی پلایا، یہ شدت ہے اس میں۔ یہاں پہ خدا کہہ رہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا انہیں کسی نے بنایا، کسی چیز سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود بخود پیدا کیا ہے یا خود بخود یہ خالق ہیں؟ گویا خدا یہاں پہ استفہام انکاری، یعنی خدا فرمانا چاہ رہا ہے کہ مطلب اتنا واضح اور روشن ہے کہ خدا بند متعال فرما رہا ہے اگر یہاں پہ کوئی جواب دے اور کہے کہ شاید لعل فلاں فلاں فلاں، تو عقلاء کے زمرے سے اسے بھگا دیا جائے گا، خارج کر دیا جائے گا۔ مطلب اتنا واضح ہے کہ خدا یہاں پہ استفہام انکاری کے ساتھ فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام جب کسی زندیق نے امام سے کہا مد دلیل علی، کہ وجود خداوند متعال پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ کوئی زندیق جو خدا کا منکر تھا وہ امام کے پاس آیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا کا کوئی وجود ہے، اسے بنانے والا کوئی ہے، فلاں فلاں۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا وجود الافاعیل۔ میں نے کیا شروعات میں کہا تھا کہ اہل بیت کی سیرت یہ رہی کہ اہل بیت سب سے پہلے مخلوقات خدا کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے تھے، خدا کی مخلوقات کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کیا۔ حضرت نے اس نے سوال کیا کہ کیا دلیل ہے کہ خدا موجود ہے، خدا کے وجود کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وجود الافاعیل التي دلت على ان صانعا صنعها، کہہ رہے ان تمام چیزوں کا موجود ہونا، ان تمام چیزیں مثلا دریا، سمندر، نہریں، فلاں و فلاں، یہ گھاس، یہ پیڑ، یہ پودے، ان تمام چیزوں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی صانع، انہیں کوئی بنانے والا ہے کہ جس نے بنایا ہے، کہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ پھر حضرت فرماتی الا ترى انك اذا نظرت الى بناء مشيد مبني، کیا نہیں دیکھتے، کیا تم غور فکر نہیں کرتے کہ جب تم ایک بنا مشیدہ، ایک بڑی لمبی چوڑی ایک بنا، ایک بلڈنگ کی طرف تم دیکھو گے، علمت، جب تم ایک بلڈنگ کی طرف دیکھو گے کیا تم نہیں جانو گے، علمت ان له بانیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تم ایک بلڈنگ کی طرف دیکھو گے تو فوراً تم یہ پہچان جاؤ گے، تم یہ سمجھ جاؤ گے، تم غور و فکر کرنے کے بعد یہ سمجھ جاؤ گے ان له بانیا، کہ اس بلڈنگ کو کوئی بنانے والا ہے، اس بلڈنگ کو، اس بنا کو کوئی بنانے والا ہے۔ وَإِن كُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِي، اگرچہ تم نے اس بانی کو دیکھا نہ ہو، اگرچہ اس بنانے والے کو دیکھا نہ ہو، یعنی حضرت یہاں پہ استدلال کر رہے ہیں خداوند متعال کی مخلوقات کے ذریعے سے، یعنی ایک چھوٹی سی بلڈنگ جو لوگوں نے بنائی ہے، اس بلڈنگ کی طرف تم دیکھو گے تو سب سے پہلے یہی آئے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اگرچہ تم نے اس بنانے والے کو نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔
ولم تشاہد ہو، اور اگرچہ تم نے اس کے بنانے والے کا مشاہدہ نہیں کیا، اسے دیکھا نہیں، تو خداوند حضرت علیہ السلام یہاں پہ مخلوقات کے ذریعے سے استدلال کر رہے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ خدا کے اوپر کیا دلیل ہے، خدا کے وجود پہ، کہ کیا تم ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ چھوٹے سی چیز کو دیکھنے کے بعد فوراً تم پہنچ جاؤ گے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد تم نہیں پہنچو گے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اگرچہ تم نے نہ ہی دیکھا ہو۔ پھر اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام زندیق کے جواب میں فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِينَ۔ خلاصہ کلام اس میں بھی حضرت فرماتے ہیں کہ خداوند متعال وجود الصانع، خداوند متعال کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہی ہے، یہ مصنوعات، ان مصنوعات کا ہونا خدا کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو دیکھ کے یہ پہچانا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے، جو ان کا بنانے والا ہے وہی خداوند متعال کا وجود ہے۔ یا آخری حدیث امام رضا علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں جو ہماری بحث تھی کہ ہم خداوند متعال کی مخلوقات کے ذریعے خدا تک پہنچے۔ حضرت نے یہاں پہ ہمیں ایک قاعدہ بتایا ہے کہ ہم خدا کے وجود پہ کس طرح سے بحث کریں۔ اگر ہمارے پاس کوئی انسان ہے جو خداوند متعال کی ذات کا منکر ہو، جو دہری ہو، جو زندیق ہو، کہ جو اس بات کا قائل نہ ہو کہ اسے کسی نے بنایا یا کوئی خدا ہے یا کوئی خدا نہیں، اس بات کا بالکل قائل نہیں، تو حضرت نے بتایا کہ اس سے آپ کیسے مباحثہ کریں، آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 4 میں موجود ہے، حضرت فرماتے ہیں بِصُنْعِ اللَّهِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ، فرماتے خداوند متعال کی مخلوقات کے ذریعے خدا کے وجود پہ استدلال کیا جائے گا، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کی مخلوقات کے ذریعے خدا تک پہنچیں گے، یہ مصنوعات کے ذریعے خدا تک پہنچیں گے، اور سب سے بہترین اور سب سے آسان راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جسے ہر جاہل، ہر پڑھا لکھا انسان اسے قبول کرے گا۔ چھوٹی سی بات اس کے سامنے رکھے، کیا کوئی چیز بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ ختم۔ اگر اس نے کہہ دیا ہاں یہ ممکن ہے، یا تو وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، یا تو وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، یا واقعاً جاہل و بدبخت و نمیدونم پاگل دیوانہ ہے، دو چیزوں سے خالی نہیں۔ یا تو پاگل ہے، ایک دم اس کے دماغ میں کچھ ہے نہیں، پاگل ہوتے ہیں ظاہر سی بات، بہت سارے پاگل واقعاً جو پاگل ہوتے ہیں، جنہیں اپنی شلوار کا ہوش نہیں ہے، کپڑوں کا ہوش نہیں، انہیں وہ والے پاگل۔ ایسے نہیں کہ ہر کسی کو ہم کہتے رہتے ہیں وہ پاگل وہ پاگل پاگل، واقعاً پاگل یا تو پاگل ہوگا، یا پھر اس کے دل میں عناد ہوگا، ضد ہوگی، اڑا رہے گا۔ بعض لوگوں میں ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے لیکن کہتا نہیں ایسا نہیں، کیوں؟ کیونکہ ضد ہے، عناد ہے، بغض ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ سے اگر مجھے دشمنی ہے تو آپ کی بہت ساری صفات کا میں منکر ہو جاؤں گا، کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ سے بغض ہے، عناد ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خداوند متعال کی مصنوعات کے ذریعے ہم خدا تک پہنچیں گے، یہ بہترین راستہ ہے۔ اور میں نے ایک مثال دی تھی وہ انڈے والی، کہ مولا کے پاس ایک زندیق آیا، ابو شاکر دیسانی، تو مولا نے اس کے سامنے ایک چھوٹے سے انڈے کو لیا، اس انڈے کے ذریعے سے معصوم علیہ السلام نے خدا کے وجود کو ثابت کیا۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا انڈا، مرغی چھوڑیں، مرغا چھوڑیں، چوزا چھوڑیں، ایک انڈے کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کیا۔ دیکھیں اس انڈے میں دیکھیں مولا فرماتے اس کے اوپر ایک قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے، اس کے اندر ایک نازک قلعہ ہے، پھر اس کے اندر 2 دریائیں ہیں، ایک سونے کی نہر ہے اور اسی طریقے سے ایک چاندی کی نہر ہے۔ نہ ہی چاندی کا پانی سونے سے ملتا ہے، نہ ہی سونے کا پانی چاندی سے ملتا ہے، اور وہ جو چاندی کا پانی ہے اس کے ذریعے سے خداوند متعال اس میں ایک بچہ پیدا کرتا ہے، اور جو سفید سفید چاروں طرف چاندی کی دریا ہے وہ اس بچے کی غذا ہوتی ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ قلعہ ٹوٹتا ہے، اور جب وہ بچہ باہر نکلتا ہے تو رنگ برنگی مور کی طرح اس کے بہت سارے رنگ ہوتے ہیں اور فلاں و فلاں، اور پھر اس کے باوجود خداوند متعال دیکھیں کتنا لطیف ہے، کتنا خبیر ہے، کتنا دقیق ہے کہ خداوند متعال نے اتنی ہی غذا اس انڈے کے اندر رکھی جتنے دن اسے اس انڈے کے اندر رہنا ہے۔ آپ غور کریں، جب انڈے سے بچہ باہر آتا ہے تو چاروں طرف جو انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں، جسے ہم قلعہ کہیں روایات کی زبان میں، تو ان میں سے آپ کو ذرہ برابر سفیدی نہیں نظر آئے گی،
جب انڈا ابالتے ہیں تو ایک طرف سفیدی ہوتی ہے اور اندر پیلا پن ہوتا ہے. یہ جو سفیدی ہوتی ہے وہ اس بچے کی غذا ہوتی ہے، اور جو یہ پیلا پن ہوتا ہے اسی سے بچہ بنتا ہے، اسی مادے سے. اور جو سفیدی ہوتی ہے وہ اس کی غذا ہوتی ہے. اور انڈا جب ابالیں تو اوپر سے ہلکی سی ساکھ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے خدا نے ہوا قرار دی اسی انڈے کے اندر. یعنی جتنی اس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کی مقدار خداوند متعال نے اسی انڈے میں رکھی ہے. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. آج جو فلاں صاحب ادھر بھاگ رہے ہیں، فلاں صاحب ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی روزے کے لیے بھاگ رہے ہیں، کوئی اپنے فلاں کے لیے بھاگ رہے ہیں، پوری دنیا ادھر ادھر پریشان ہے. وہ انڈے کی طرف دیکھیں، وہ خدا اتنا لطیف و خبیر جو ایک انڈے کے اندر ایک بچے کو اس کی ضرورت کی مقدار پہنچا رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ تم اشرف المخلوقات خدا تمہارا رزق تم تک نہ پہنچائے؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں حمد و ثنا ہے اس خداوند متعال کی کہ جس نے ان سمندروں میں، دنیا چھوڑے، ان سمندروں کے اندر، سوچے سمندروں میں کتنا پانی اور کتنی گہرائی. مولا فرماتے ہیں ان سمندروں کے اندر خدا نے پہاڑ بنائے اور ان پہاڑوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی سی مچھلیاں پیدا کی. خدا کی لطافت دیکھیں، خدا کا دقیق تنا دیکھیں کہ خداوند متعال نے ان مچھلیوں کو بھی ان کی غذا پہنچائی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.